बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे बफज़ल खुदा खैरियत से होंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब किया है और इस ख़िताब में उनका ये कहना है कि ख़बरें ये चल रही हैं कि मुझे IMF ने मना कर दिया है मुलाकात से। उन्होंने कहा कि मुझे IMF मना नहीं कर सकता, पाकिस्तान IMF और वर्ल्ड बैंक का मेंबर है, कोई भिखारी नहीं है। ये अल्फाज हैं वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब के कि हम भिखारी नहीं हैं, हम IMF और वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स हैं। बिल्कुल होंगे मेंबर्स, लेकिन आप ही के वज़ीर आज़म के ये ऑन रिकॉर्ड अल्फाज हैं, ये उनके वर्ड्स हैं, बेगर्स कांट बी चूज़र्स। एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, उन्होंने कई दफ़ा इस बात को रिपीट किया है और वो आज भी कायम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने अल्फाज पर आज भी कायम हैं, बेगर्स कांट बी चूज़र्स, और आप ये कह रहे हैं कि हम भिखारी नहीं हैं। इससे बढ़कर और भीख मांगना क्या होगा कि IMF की उंगलियों पर नाच रहे हैं आप हर शर्त को सरे तस्लीम खम कर रहे हैं, आप मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई में इजाफा करें, महंगाई में इजाफा कर दिया। उन्होंने कहा जी टैक्स की शरह बढ़ाएं, टैक्स की शरह बढ़ा दी। अवाम आपके लिए जाए भाड़ में, अवाम की कोई अहमियत नहीं है, वो तो आपके लिए कीड़े मकोड़े हैं। अशराफिया जो एक तबका है वो इंजॉय कर रहा है, वो अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से गुजार रहा है, उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो गरीब अवाम के लिए है। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, पेट्रोल उनके लिए महंगा कर दिया गया, खाने पीने की अशिया के रेट डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, बजाय इसके कि अवाम को रिलीफ दिया जाए आप लाइनों में खड़ा करके उन्हें ज़लील ख्वार कर रहे हैं। आटे के लिए, दो वक्त की रोटी के लिए अवाम को जो है कई कई घंटे लाइनों में खड़े रहना पड़ता है और वहाँ पर बेचारे जान की बाजी हार जाते हैं आटे के हुसूल के लिए। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ पैकेजेस दस्तयाब नहीं हैं, वहाँ पर भी आम मार्केट के बराबर रेट्स हैं और आम मार्केट में जो रेट्स हैं वो तो सबके सामने हैं, लेकिन आपको तो वो नज़र नहीं आएंगे। और फिर ये कहते हैं कि हम भिखारी नहीं हैं। सऊदी अरब की मिन्नतें कर रहे हैं आप जाकर, UAE की मिन्नतें कर रहे हैं, चीन से आप जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी हमारे जो पैसे हैं उन्हें रोल ओवर कर दिया जाए, उन्हें रीशेड्यूल कर दिया जाए, हमें इतने पैसे, इतने डॉलर्स चाहिए ताकि हम IMF की जो बेल आउट पैकेज है वो हमें मिल सके। फिर आप कहते हैं कि जी हम IMF और वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स हैं, हम भिखारी नहीं हैं। इससे ज़्यादा भिखारी बनना और क्या होगा कि अवाम को आपने इस हद तक मुश्किल में डाल दिया है कि अवाम अब ये सोच रहे हैं कि जीना तो मुश्किल था ही, यहाँ पर तो मरना भी बेहद मुहाल हो चुका है। ये हालात हो चुके हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ये कहते हैं कि जी मुझे अमेरिका रवाना होना था, वर्ल्ड बैंक की स्प्रिंग मीटिंग में शिरकत करना थी, लेकिन IMF इजलास से मुतालिक मीडिया पर कयास सराइयाँ हो रही हैं। IMF की अप्रैल में स्प्रिंग्स और सालाना मीटिंग्स होती हैं। बहैसियत कौम हम एक भंवर में फंसे हुए हैं। वज़ीर आज़म के कहने पर मैंने दौरा अमेरिका मुलतवी किया है। मुल्की हालात के पेश नज़र वाशिंगटन में मीटिंग्स में वर्चुअल शिरकत करूँगा, ये वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं। उन्होंने जाना था अमेरिका और वहाँ पर जाके IMF हुकाम से मुलाकातें करना थी और ख़बरें ये थी कि उससे पहले उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात जाना है, UAE जाना है, वहाँ के हुकाम से उन्होंने मिलकर ये रिक्वेस्ट करना थी। भिखारी नहीं है हम, लेकिन बेगर्स कांट बी चूज़र्स। ये दोनों बयानात हैं इसी हुकूमत के हैं, एक वज़ीर ख़ज़ाना का, एक वज़ीर आज़म का है। और UAE हुकाम से मिलकर ये रिक्वेस्ट करना थी कि जी हमें आप डॉलर्स दे दें, हमें आप इमदाद दे दें या यकीन दहानी करवा दें कि आप हमें देंगे, ताकि हम IMF के सामने जाके ये कह सकें जी हमारे पास इतने डॉलर्स हो गए हैं या हमें यकीन दहानियाँ हो गई हैं, तो आप हमें ये बेल आउट पैकेज दे दें। लेकिन वो मीटिंग कैंसिल हुई वज़ीर ख़ज़ाना की, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा था कि IMF ने उन्हें मना कर दिया है, लेकिन अब उन्होंने आकर ये मीडिया पर वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने ये क्लैरिफाई किया है कि मुझे IMF ने मना नहीं किया। और बाकायदा उन्होंने ये कहा कि जी IMF कौन होता है हमें मना करने वाला? IMF वही होता है कि जिसकी शराइत आप मान रहे हैं। IMF वही होता है कि जिसके पाँव पड़ गए हैं आप जाके कि जी हमें पैसे दे दें, हमारे पास पैसे नहीं हैं, और फिर कहते हैं कि जी पाकिस्तान IMF का मेंबर है, भिखारी नहीं है। बहरहाल 10 अप्रैल तक वजारत ख़ज़ाना ने इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स फराहम करना थे इलेक्शंस के लिए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकामात थे कि 10 अप्रैल रात 12 बजे तक का वक्त है, वजारत ख़ज़ाना इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स दे ताकि इलेक्शंस का इनेकाद मुमकिन बनाया जा सके। और 21 अरब रुपए के फ़ंड्स मांगे गए हैं, लेकिन तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इलेक्शन कमीशन को ये रकूम मौसूल ना होने की तस्दीक की है। हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए फ़ंड्स मिलने के इम्कानात नहीं हैं, क्योंकि 10 अप्रैल तक इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का कोई इजलास शेड्यूल नहीं है। वज़ीर आज़म के पास सर्कुलेशन असम्बली से फ़ंड्स की मंजूरी देने का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया गया।
اگر 10 اپریل تک یہ فنڈز نہیں دیے جاتے تو ایک بار پھر سے عدالت کی جانب سے احکامات جاری ہوں گے، ایک بار پھر سے عدالت اس کا نوٹس لے گی، چونکہ 11 اپریل کو الیکشن کمیشن نے یہ رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرانی ہے کہ انہیں فنڈز ملے ہیں یا نہیں ملے ہیں، اور 11 اپریل کو یہ رپورٹ جمع ہوتی ہے، فنڈز نہیں ملتے ہیں تو پھر عدالت اس پر ایک نیا حکم نامہ جاری کرے گی۔ وہ نیا حکم نامہ کیا ہوگا؟ وہ توہین عدالت کا بھی ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف پر توہین عدالت لگ سکتی ہے کہ جی جب احکامات موجود ہیں، سپریم کورٹ کے احکامات موجود ہیں، ویسے تو آپ قرارداد پاس کر چکے ہیں قومی اسمبلی میں کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، لیکن سپریم کورٹ اپنا فیصلہ منوائے گی، سپریم کورٹ کے پاس یہ اتھارٹی موجود ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اس قرارداد کو ہی غیر آئینی، غیر قانونی قرار دیا تھا کہ یہ قرارداد قومی اسمبلی پاس نہیں کر سکتی، یہ جو اقدام کر رہی ہے وہ غیر آئینی ہے اور اس قرارداد کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صرف 42 لوگوں کے دستخط ہیں اس پر، 372 کا ایوان ہے اور 42 لوگوں کے دستخط سے آپ نے یہ قرارداد پاس کر لی ہے، تو اس کی کیا حیثیت ہوگی پھر؟ سپریم کورٹ کے پاس بہرحال اتھارٹی موجود ہے، سپریم کورٹ اس اتھارٹی کا استعمال کرتے ہوئے وزیر اعظم کو بلا بھی سکتی ہے، توہین عدالت بھی لگا سکتی ہے، اور لگتا یوں ہے کہ شہباز شریف کا اب جانا ٹھہر گیا ہے، چونکہ ان کی جو ہٹ دھرمی ہے وہ برقرار ہے، وہ ختم نہیں ہو رہی ہے۔ مریم نواز تو باقاعدہ طور پر اپنے ٹویٹس میں یہ کہہ چکی ہیں کہ نااہلی ہوتی ہے تو ہو جائے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ نااہلی اگر ہوتی ہے تو ہو جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم الیکشنز نہیں کروائیں گے۔ یہ واضح الفاظ ہیں مسلم لیگ نون کے، تو اگر یہی سٹانس رہا، اگر یہ فیصلہ رہا تو پھر ڈیفینیٹلی ان کو نااہلی سے کوئی نہیں روک سکتا، پھر سپریم کورٹ اس پر اپنا فیصلہ لے گی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 30 نومبر کو جو ان کا اجلاس ہوا تھا، 30 نومبر 2022 کو الیکشن کمیشن کی 47 ارب کی ڈیمانڈ میں سے 15 ارب کی منظوری دی تھی جو جنرل الیکشنز کے لیے نہیں تھے۔ تو اب ایک بار پھر سے یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ابھی تک انہیں فنڈز موصول نہیں ہوئے ہیں۔ دوسری طرف وہ جو بل بھیجا گیا تھا صدر مملکت عارف الوی کو قانون سازی کا، جس میں از خود نوٹس کا کیس چیف جسٹس سے 3 ججز میں تقسیم کیا گیا تھا، وہ قانون سازی کی گئی تھی پارلیمنٹ سے، وہ بل منظور کرنے کے بعد صدر مملکت کو دستخط کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ صدر نے واپس بھیج دیا ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کا اس کو نام دیا گیا تھا، اور صدر کی جانب سے کہا گیا کہ ایک عام قانون سازی کے ذریعے اس طرح کے اقدامات آپ نہیں کر سکتے ہیں، 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئینی ترمیم آپ کو کرنا پڑے گی۔ اس میں بہت سے سکم موجود ہیں اور یہ بل چیلنج ہو سکتا ہے عدالت میں، اس پر نظر ثانی کی ابھی ضرورت ہے، اور وہ بل واپس پارلیمنٹ کو بھیج دیا ہے۔ اس پر وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر عارف الوی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا، کہتے ہیں کہ یہ افسوسناک امر ہے، صدر نے اپنے اس عمل سے ثابت کیا کہ وہ پی ٹی آئی کارکن کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ صدر نے جو کام کیا وہ آئینی تھا، وہ آئین کے تحت کیا، انہوں نے وہ بل دیکھا اور وہ بل واپس بھجوایا کہ اس میں کئی سکم موجود ہیں، اس پر نظر ثانی کی جائے، وہ انہوں نے اس پر دستخط نہیں کیے، جس کے بعد یہ پارلیمنٹ کو انہوں نے واپس بھجوا دیا۔ ایک بار پھر سے پارلیمنٹ کا اجلاس، مشترکہ اجلاس بلا لیا گیا ہے، جہاں منظوری کے بعد یہ بل دوبارہ صدر کو بھجوایا جائے گا، اور اگر وہ دستخط نہیں کرتے ہیں تو 10 دن کے اندر میکسیمم 20 اپریل تک یہ از خود نافذ ہو جائے گا، یہ قانون بن جائے گا۔ تو بہرحال یہ معاملات ہیں۔ ادھر جاوید لطیف صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ لندن سے وہ نواز شریف سے ملاقات کرنے کے بعد پاکستان واپس آئے تھے، مورل ٹاؤن میں انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور اس میں یہ کہنا ہے ان کا کہ ایسا الیکشن قبول نہیں کریں گے جس میں نون لیگ کی قیادت رنگ سے باہر ہو۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ نون لیگ کی قیادت کو الیکشن کے رنگ سے باہر رکھا جائے اور لاڈلے کی ہر قسم کی ضرورت پوری کی جائے۔ عمران خان کے لیے، جیسا میں نے پہلے اپنے گزشتہ ویلاگز میں یہ بات کی تھی کہ عمران خان کے لیے اس فیصلے میں کیا تھا، عمران خان کے لیے تو کچھ نہیں تھا۔ اس فیصلے میں تو کہا گیا تھا کہ الیکشنز وقت پر کروائے جائیں، 90 روز کی جو آئینی مدت ہے اس میں الیکشنز کروائے جائیں، اور الیکشنز میں کنٹیسٹ سب نے کرنا ہے، سب کے لیے میدان کھلا ہے، گھوڑا بھی موجود ہے، گھوڑے کا میدان بھی موجود ہے، تو آئیں سب مقابلہ کریں آ کر، یہاں پر پی ٹی ایم کی تمام جماعتیں موجود ہیں، الیکشن کنٹیسٹ کریں، پاکستان تحریک انصاف مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ تو عمران خان کو پھر لاڈلا کہہ کر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کی سہولت کاری کی جا رہی ہے، جو ججز کی جانب سے فیصلہ دیا گیا اس کو بھی ایک سہولت کاری کا نام دیا گیا کہ یہ ایک سہولت کاری ہے عمران خان کو لے کر آنے کی۔ اس میں عمران خان کے لیے تو کچھ نہیں تھا، یہ تو صرف اور صرف
الیکشنز کے لیے فیصلہ دیا گیا تھا. اب سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ آئین بے گناہ کو تاحیات نااہل قرار دینے کی اجازت نہیں دیتا. آج ریفرنس دائر کرنے کے جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں اس کے پیچھے نواز شریف کھڑا ہے. انہوں نے کہا کہ 2018 میں نواز شریف اور لیگی قیادت کو سیاسی میدان سے باہر رکھ کر انتخابات کروائے گئے اور اب بھی ایسی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اب ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. عمران خان بیرونی قوتوں کا ایجنٹ ہے. نظریہ ضرورت کا بے دریغ استعمال نقصان دہ ہے. نظریہ ضرورت ہی تو دفن کیا سپریم کورٹ نے. نظریہ ضرورت نواز شریف جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیا یہ صرف ڈکٹیٹرز کے لیے ہے، کیا یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ان کے الفاظ تھے کہ نظریہ ضرورت کیا صرف آمرانہ لوگوں کے لیے ہے، کہ نظریہ ضرورت کیا صرف ڈکٹیٹرز کے لیے ہے. تو یہاں پر جاوید لطیف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نظریہ ضرورت کا بے دریغ استعمال نقصان دہ ہے. جاوید لطیف صاحب نے اپنی اس پریس کانفرنس میں باقاعدہ طور پر جرنیلز کے نام بھی لیے ہیں. وہاں پر بھی ان کی کوشش ہے کہ کسی حد کی طرح جو ہے وہ ایک تقسیم پیدا کی جائے. جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس انہوں نے بلایا تھا، اس کا اعلامیہ جو جاری کیا گیا تھا اس میں الیکشنز کے حوالے سے کوئی بات نہیں تھی. انہوں نے بہت کوشش کی تھی کہ کسی طرح سے اس اعلامیے میں ہم یہ بات شامل کروا لیں کہ الیکشنز ایک ہی دن ہونے چاہیے اور تمام ملک میں اکٹھے الیکشنز ہونے چاہیے. یہ جو الیکشنز ابھی جس کے لیے سپریم کورٹ نے آرڈرز دیے ہیں یہ الیکشنز نہ ہوں، یہ ان کی بارہا کوشش رہی ہے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں یہ بات منوانے کی، لیکن اس کا اعلامیہ ان کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے فی الحال اس بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے. جس طرح سے میں نے پہلے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت اے پولیٹیکل دکھائی دے رہی ہے اور وہ اعلامیہ اس میں اپنی چاہت کے باوجود یہ بات وہ شامل نہیں کروا سکے ہیں کہ الیکشنز کے حوالے سے کوئی سٹانس لے سکیں، الیکشنز ایک بار پھر سے ڈیلے میں جو ہے وہ جا سکیں. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. 10 اپریل کی تاریخ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے. کس طرح سے امپورٹنٹ ہو گئی ہے کہ 10 اپریل کو ایک تو سماعت ہونے کے لیے جا رہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے چیمبر میں کیوریٹو ریویو ریفرنس جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف فائل کیا گیا تھا اور اس کو واپس لینے کی جو درخواست دی گئی تھی اس کو بھی سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے. تو چیف جسٹس آف پاکستان کے چیمبر میں 10 اپریل کو اس کی سماعت ہوگی. دوسرا 10 اپریل تک فنڈز فراہم کرنے ہیں حکومت نے ہر صورت میں یہ فنڈز الیکشنز کے لیے فراہم کرنے ہیں الیکشن کمیشن کو. اگر نہیں دیتے ہیں تو پھر 11 اپریل کو رپورٹ جو جائے گی اس میں یہ لکھ دیا جائے گا کہ فنڈز نہیں ملے ہیں، ہم الیکشن نہیں کروا سکتے ہیں. تو اس کے بعد پھر سے سپریم کورٹ نیا حکم نامہ جاری کرے گی اور جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ وہ شہباز شریف صاحب کو بلا سکتے ہیں اور توہین عدالت کی کارروائی بھی شروع ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ جو آنے والے چند روز ہیں بہت ہنگامہ خیز ہونے والے ہیں اور بہت زیادہ گہما گہمی اس میں رہے گی. پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے اچھا ہو، ہم صرف یہی دعا کرتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.